حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر تعریفیں خالق کائنات کے لیے اور تمام تر درود و سلام پاک محمد اور ان کی آل کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کی اپنی اولاد کے ساتھ بے انتہا محبت ہوتی ہے۔ اولاد کے ساتھ اتنی محبت کی وجہ سے اولاد کو کبھی نعمت کہا گیا تو کبھی کسی نے اس کو فطرہ بھی کہا۔ آج ہم جو موضوع بحث میں لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مبارک کتنی تھی، آپ کی بیٹیاں بالخصوص کتنی تھیں۔ اس بات پر تو تمام فقہ جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے سب کا اتفاق ہے کہ آپ کے جتنے بھی 3 بیٹے تھے یا 4 بیٹے تھے، سب کی جو وفات تھی آپ کی بچپنے میں بھی ہو گئی تھی۔ لیکن مسئلہ جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اہل سنت فرقہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ اہل تشیع یعنی اہل بیت کے پیروکار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی۔ آج ہم نے اسی بات پر جو ہے وہ ڈسکشن کرنا ہے، ہم نے ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے۔ موضوع کافی طویل ہے، اس وجہ سے اس ویڈیو کی اس موضوع کی ہم 2 اقساط کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اہل سنت جو علماء ہیں یا ان کی جو مستند کتب ہیں ان میں اگر 4 بیٹیاں بیان کی گئی ہیں تو کس طریقے سے بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہم دوسرے حصے میں دیکھیں گے کہ اسی ویڈیو کے اس کے دوسرے پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ اہل تشیع نے جہاں کہیں اگر رسول خدا کی 4 بیٹیاں کہیں ہیں تو وہ کس زمرے میں ہیں اور ان کا رد کیا ہے۔ تو فی الحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو کسی بھی بات کو چیک کرنے کے لیے، کسی بھی بات کی سچائی کو ماپنے کے لیے وہ قرآن مجید ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ کرتے گئے یا جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا گیا وہی قرآن میں نازل ہوتا رہا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اہل حدیث ہیں یا جو اہل سنت والجماعت ہیں یا جو اہل سنت ہیں، جو تاریخ کی اور حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیوں کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں ہم غور و فکر کر کے ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ آیا موقف ان کا درست ہے یا ان کا درست ہے۔ تو بالخصوص میری یہ ویڈیو ان صاحبان کے لیے ہے جن کا ایمان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیًا آدم بین الماء والطین، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے، یعنی ابھی ان کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی اگر وہ 4 بیٹیاں بتاتے ہیں تو وہ 4 بیٹیاں کے حالات زندگی کیا ہیں اور قرآن میں دیکھتے ہیں۔ جی، تو اہل سنت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ہیں، اور یہ ان کے مختصر سے حالات ہیں کہ عمر جب آپ کی 30 سال کی تھی یہ پیدا ہوئیں، یعنی رسول پاک جب نبی کے عہدے پر فائز ہوئے، یعنی بعثت نبوت کے 10 سال سے پہلے یہ پیدا ہوئیں۔ اور مین آپ نے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ ان سے 2 بچے علی اور امامہ پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 بچے علی اور امامہ کس سے؟ بی بی زینب سے۔ علی جو ہیں
یعنی بی بی زینب کے بیٹے علی جو ہیں وہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، اور امامہ وہی ہیں جن کے بارے میں یہ روایات ہیں کہ ان سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی۔ یعنی یہ دونوں بیٹے موجود ہیں، بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ موجود ہیں، اور مین آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ان کی 30 سال کی عمر میں 8 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ اچھا، اب دوسری بیٹی ہیں آپ کے مطابق بی بی رقیہ، آپ رسول کی دوسری صاحبزادی ہیں۔ عمر جب آپ کی 33 سال کی تھی یہ پیدا ہوئیں، اور اسلام سے پہلے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا۔ اب ذہن میں رکھنا کہ یہ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچ ہے کہ کنت نبیا آدم بین الماء والتین، کہ ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھے کہ میں نبی تھا۔ تو انہوں نے اسلام سے پہلے یعنی 40 سال سے پہلے ظاہری نبوت پر فائز ہونے سے پہلے آپ نے اس اپنی بیٹی کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، اور پھر اس نے یہ طلاق دے دی۔ پھر بعد میں ان کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جو بچپن میں انتقال کر گیا، اور ان کی جو انتقال ہے وہ 2 ہجری ہے۔ یعنی یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ 2 ہجری میں انتقال ہوا بی بی رقیہ کا۔ پھر ہیں جی حضرت کلثوم، تیسری صاحبزادی ہیں، اسلام سے پہلے ان کا بھی نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ کے ساتھ ہوا، پھر اس نے طلاق دے دی تو حضرت عثمان سے شادی ہوئی، 7 ہجری میں انتقال کر گئی۔ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھنا کہ اور انہی کے بعد ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی دوسری لڑکی یعنی غیر شادی شدہ ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ تو اس کے بعد اب ہم آ جاتے ہیں سب سے بہت بڑا جو اہل تسنن کے پاس یہ ہے کہ پارہ نمبر 22 کی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کیونکہ بیٹیوں کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ بیٹیاں ہیں، جبکہ اہل تشیع کے پاس اس کا یہ استدلال ہوتا ہے کہ اس میں لفظ چونکہ بنات استعمال ہوا ہے، اور جس وقت یہ آیت یہ حکم حجاب ثانی کی ہے اس وقت جناب رقیہ، جیسا کہ میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں کہ جناب رقیہ اور جناب ام کلثوم زندہ ہی نہیں تھی، یعنی ان کی اس دنیا سے وفات ہو گئی تھی۔ تو جب 2 بیٹیاں بنی تو پھر یہاں پر تثنیہ کا صیغہ بناتین ہونا چاہیے تھا، یعنی 2 بیٹیوں کا لفظ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اہل سنت کے مطابق اس وقت 2 بیٹیاں زندہ تھیں۔ اب کہنا یہ ہے کہ جو ربیبہ ہیں وہ بھی رسول پاک کی بیٹی، ابھی آگے ہم چلیں گے تو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آیا ہے کہ اے میرے محبوب یتیم کو نہ ڈانٹ اور نہ جھڑک۔ اب تفسیر کبیر میں ہے کہ انہا نزلت حین سعی النبی علی ولد خدیجہ، کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کے پچھلے بچوں کو ڈانٹا، یعنی جو پہلے والے بچے تھے۔ اب پوچھنا یہ ہے، یعنی ہمارا سوال یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ اگر وہ خدیجہ کے بچے تھے، ٹھیک ہے، تو ان کو اور تھے بھی رسول پاک سے، تو اللہ ان کو یتیم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یتیم تو وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو، اگر حضور خود باپ تھے تو پھر فامل یتیم، یتیم کا لفظ کیسے ہو گیا؟ اچھا، اور یہ اسی تفسیر کبیر کا اصل یہ عکس ہے کہ یہ تفسیر کبیر یہ دیکھ لیں، اور راضی فخر الدین قولہ تعالی فاما الیتیم فلا تقہر، سورہ ضحیٰ کی فاما الیتیم فلا تقہر، یہ جناب یہ ہے ہمارے سامنے کہ انہا نزلت حین سعی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ولد خدیجہ، کہ یہ آیت اس وقت اس آیت کا نزول ہوا جب رسول خدا نے پچھلے بچوں کو ڈانٹا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب المعارف امام ابن قتیبہ جلد نمبر 1 میں یہ احوال ہے، بہت بڑے امام ہیں ابن قتیبہ،
کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ پہلے حضرت خدیجہ کا نکاح عتیق بن عائد المخزومی سے ہوا، ان کے سلب سے ان کی ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اچھا، عتیق کے بعد ابو حالہ یعنی نباش بن زرارت الاسدی تمیمی نے جو بنی حبیب بن جردہ کے گھرانے سے تھا خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا، یعنی اس کی پہلے حالہ کی جو عتیق کے بعد ابو حالہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ آگے دیکھیں مزید، اور وہ جاہلیت ہی کے زمانے میں مکہ میں مر گیا، اس کے سلب سے حضرت خدیجہ کو ہند نامی لڑکا پیدا ہوا۔ اب یہاں دلچسپی کی بات ہے کہ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے نکاح کیا، ان کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے لڑکے ہند بن ابی حالہ، ٹھیک ہے، یعنی پچھلے ابی حالہ والے سے کی پرورش بھی آپ ہی نے فرمائی، جو آپ کے پروردہ تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں ماں باپ بھائی اور بہنوں سب کے لحاظ سے تمام لوگوں میں معزز ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ہیں۔ اب یہاں ان کے الفاظ غور کریں کہ رسول پاک میرے باپ ہے، خدیجہ میری ماں ہے، فاطمہ میری بہن ہے، قاسم میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہند جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اب اسی وجہ سے یہ آیت ان کی وجہ سے نازل ہوئی، اور اس کا نام بھی انہوں نے ہند رکھا، یعنی ہند کا بیٹا بھی ہند، اور وہ طاعون جاروف کے زمانے میں فوت ہو گیا۔ اب جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ہند جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ رسول اللہ ہیں، خدیجہ میری ماں ہے، فاطمہ میری بہن ہے، قاسم میرا بھائی ہے، جبکہ فاطمہ سے پہلے 3 بیٹیاں ہیں، تو وہ ان کا نام یہاں پر کیوں نہیں لے رہا؟ کیا وہ ان کی اور یہ تھے بھی ان سے پہلے کے، یعنی بڑے تھے، یعنی ہند جو ہے وہ سابقہ شوہر سے تھے، ابھی حالہ سے تھے، تو اس وقت جب کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ رسول پاک سے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا ہے، تو اس وقت 4 بیٹیوں اور جناب قاسم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ ہند جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ میری بہن ہے، دوسروں کے نام کیوں لے رہے؟ اچھا، اب اسی طرح وہ کیونکہ ربیبہ تھے کہ تفسیر نیشا پوری علی حاشیہ اور تفسیر ابن جریر جلد نمبر 5 میں ہے کہ ربائکم اللاتی کے تحت کما تکون بنات رسول اللہ، قرآن میں جو ربیبہ بیٹیوں کا ذکر آیا ہے وہ ایسی ہیں جیسے حضور کی بیٹیاں تھیں۔ وہ سورہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھائی کل ازواجکم، اور اپنی بیٹیوں کو اور رسول کو، انہی کی بات ہم اہل تشیع کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر خطاب بھی ربیبہ بیٹیوں سے ہے۔ اچھا، اب ہم جاتے ہیں کہ پارہ نمبر 19 ہے، کتاب و تفسیر ہے، صحیح بخاری شریف ہے کہ ہم سے ابو الیمان یہ ساری روایات ہیں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اسلام کے ابتدائی دنوں میں حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دیں، تو آن حضرت کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے قریش کے لوگوں، یا کچھ ایسا ہی کلام کیا، تم اپنی جانوں کو مول لو، یعنی بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا، اے عبد مناف کے بیٹو، یعنی مخاطب کون ہے؟ قریش کے لوگوں۔ پھر کون ہے؟ اے عبد مناف کے بیٹو، کہ اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آنے کا۔ پھر اپنے چچا عباس عبد المطلب کے بیٹے، ان کو مخاطب کیا۔ پھر اے صفیہ میری پھوپھی، ان کو مخاطب کیا۔ پھر فرمایا اے فاطمہ محمد کی بیٹی، وَيَا فاطمہ بنت محمد۔ اب یہاں پر سب کو نام لے لے کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ صحیح بخاری ہے اور جلد 2 ہے۔ تو اس میں تو بخاری شریف کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیہ مبارکہ ہے، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26، وَآتِ ذُو الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قربہ کو اس کا حق دو۔ اب تفسیر ابن کثیر جلد 100 میں ہے، یہ روایت ہے عن ابی سعید قال لما نزلت وآت ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمۃ الزہرا فاتاها فدق، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب فاطمۃ الزہرا کو بلا کر فدق ادا کیا۔ اچھا، اسی کو ہم دیکھتے ہیں، یہ دوسری تفسیر ہے، تفسیر در منصور جلد 4
پارہ وحی 17 کہ حضرت ابو سعید سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت وآت ذی القربی حقہ نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا کیا۔ اچھا پھر کیا، پھر ابن عباس سے بھی یہی روایتیں فرماتے ہیں کہ جب وآت ذی القربی حقہ کی آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو فدق کی زمین عطا فرمائی۔ اب یہ فدق جو ہے وہ جو ہے مل رہا ہے فتح خیبر کے وقت، اور فتح خیبر ہوئی ہے سن 8 ہجری میں، تو 8 ہجری میں دوسری جو ہیں بیبیاں وہ بھی زندہ ہیں اور ان بیبیوں کی اولادیں بھی زندہ ہیں۔ اچھا پھر یہی چیز تفسیر در منصور میں مزید ہے کہ امام ابن جریر نے علی ابن الحسین سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شامی شخص سے فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے؟ وآت ذی القربی حقہ، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کیا قرابت سے مراد تم اہل بیت ہو جس کے حق کی ادائیگی کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت علی ابن الحسین نے فرمایا ہاں، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی آئے تھے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر بخاری شریف ہے، کتاب المغازی ہے، اور یہ اس ضمن میں بات ہوئی ہے کہ ابو عبداللہ بن بریدہ سے انہوں نے اپنے والد بریدہ بن حصیب سے انہوں نے کہا حضرت نے علی علیہ السلام کو خالد بن ولید کے پاس بھیجا کہ لوٹ کے مال کا 5واں حصہ ان سے لے آئے۔ 5واں حصہ کہتے ہیں خمس کو۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے علی کو برا سمجھا۔ انہوں نے وہاں غسل کیا، یعنی ایک لونڈی سے صحبت کی، یہ اس نے خود مترجم نے اپنی طرف سے لکھا ہے ایک لونڈی سے صحبت کی، عربی میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے خالد سے کہا تم دیکھتے ہو علی نے کیا کیا؟ خیر جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو میں نے ان سے یہ قصہ بیان کیا۔ پھر کیا ذکرت ذالک لہ فقال یا بریدہ، کہ اے بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو، یعنی نفرت رکھتے ہو یا غصہ رکھتے ہو؟ تو فقالت، میں نے کہا نعم جی ہاں۔ کالا، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے فرمایا علی سے دشمنی مت رکھ، ان کا خمس میں اس سے زیادہ حصہ ہے۔ اب خمس مل رہا ہے علی کو، اور اسی خمس میں سے حصہ مل رہا ہے فدق بی بی فاطمہ زہرا کو۔ اچھا پھر اسی کتاب المغازی میں آتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں اور عثمان، یعنی جبیر بن مطعم نے خبر دی کہ وہ اور عثمان دونوں مل کر حضرت کے پاس گئے۔ ہم دونوں نے عرض کی کہ آپ نے خیبر کے 5ویں حصے میں سے مطلب بن عبد مناف کی اولاد کو دیا اور ہم کو نہیں دیا، حالانکہ ہمارا اور ان کا رشتہ آپ کے ساتھ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے، یہ جو کامے میں لکھا ہوا ہے یہ عربی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ صحیح ہے، یہ مترجم جو ہے وہ اپنی چلاکیاں کرتے ہیں، مگر یہ بات ہے کہ ہاشم اور مطلب کی اولاد ہمیشہ ایک رہے۔ لفظ کیا ہے کہ انما بنو ہاشم و بنو مطلب شیئن واحد، کہ ایک رہے ہیں۔ اب پھر ملے جلے انہوں نے مترجم نے خود غرض کیا کہ حضرت نے ذی القربی کے حصے میں سے، یعنی قرابت داروں کے حصوں میں سے عبد شمس اور نوفل کی اولاد کو کچھ نہ دیا، یعنی حضرت عثمان کو نہ دیا۔ اب اگر دامادی پر ملنا ہے تو حضرت عثمان بھی داماد ہیں، ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر کیونکہ ربیبہ کے لحاظ سے داماد تھے تو اس وجہ سے کچھ نہیں ملا۔ اچھا پھر ہم وہی بخاری میں آتے ہیں دوبارہ، پارہ نمبر 8 ہے، کتاب البیوع میں ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس ایک اونٹ تھا جو لوٹ کے مال میں سے میرے حصے میں آیا، اور ایک اونٹ حضرت نے مجھ کو خمس میں دیا۔ اب دیکھا خمس میں دیا، کسی اور سے یہ روایت نہیں ہوگی کہ اسے بھی خمس ملا، کہ جب میں نے حضرت فاطمہ حضرت کی صاحبزادی سے میں نے وصال کرنا چاہا، یعنی رخصتی ہونے لگی، تو میں نے بنی کنیقوا کے ایک سنار سے یہ ٹھہرایا، یعنی میرا یہاں پر مقصد صرف خمس دکھانا ہے کہ مولا علی کو مل رہا ہے، بخاری شریف میں۔ پھر وہی یہ مشکوات شریف ہے، نبی پاک کے گھر والوں کے بارے میں ہے کہ روایت ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص سے فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اپنے اور تمہارے یعنی کل
یہاں پر ہے لما نزلت هذه الآیت فدعا ابناءنا وابناءکم دعا، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی، فاطمہ، حسن حسین کو بلایا اور عرض کیا الہی یہ میرے گھر والے ہیں۔ حالانکہ اس وقت دوسرے بھی بیویاں بھی موجود تھیں اور ان کے بیٹے یعنی علی اور امامہ جن کا نام میں شروع میں بتا چکا ہوں وہ موجود تھے۔ اسی طرح پھر یہ دوسری روایت ہے کہ کالی اون کی مخلوط چادر تھی، یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حسن ابن علی حضور نے داخل کر لیا، حسین ہے انہیں بھی ملا لیا، پھر فاطمہ ہے انہیں بھی داخل کر لیا، پھر علی ہے انہیں بھی داخل کر لیا، پھر فرمایا اے نبی کے گھر والوں، اللہ چاہتا ہے یعنی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ آیہ مبارکہ پھر تلاوت کی۔ پھر کیا، پھر یہ تذکرہ ہو رہا ہے کس کا، کہ جب جناب ابراہیم جو رسول پاک کے بیٹے ہیں کہاں سے، ماریہ قبطی سے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس کے لیے ایک دائی ہے۔ اب اس کا جو پیدا ہو کر 6-7 دن کا ہے اور اس کا یہ ہو رہا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک دائی ہے، تو دوسروں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ دوسروں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے نا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کی بیویاں آپ کے پاس تھیں، جناب فاطمہ آئیں، آپ کی چال رسول اللہ کی چال سے بالکل مختلف نہ تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا، جب حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا خوش آمدید اے میرے بچی، پھر انہیں بٹھا لیا اور ان میں سے کچھ سرگوشی کی، اب بہت سخت ہوئی، پھر ان سے دوبارہ سرگوشی کی تو وہ ہنس پڑی۔ دکھانا یہ ہے کہ چال کسی اور کی کیوں نہیں، یہاں پر کسی اور بیوی کا کیوں نہیں تذکرہ۔ اچھا، ایک اور آیت ہے قرآن مجید کی، پارہ 18 کا دفلہ من تزکا، سورہ المومنون، کہ فائزہ نفخا فی الصور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کہ جب سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے، نہ آپس کی پوچھ گچھ۔ پھر کیا، مسند احمد کی حدیث میں رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے ناخوش کرے وہ مجھ سے ناخوش کرتی ہے، اور یہ قیامت کے روز سب رشتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب، میرا حسب، میری رشتہ داری نہ ٹوٹے گی۔ لیں جی، کہ یہاں پر صرف فاطمہ تو زہرا کو اپنا حسب بنا رہے ہیں اور کسی کو نہیں بنا رہے۔ پھر ایک اور آیت ہے، وہی ہے، اور ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ان عبداللہ ابن زبیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس وسحرا منقطع یوم القیامت الا نسبی و سحری، کہ سارے نسب اور دامادی قیامت کے دن ختم ہو جائے گی، صرف میرا نسب اور دامادی باقی رہے گی۔ پھر طبرانی نے المعجم الکبیر میں بھی لکھا کہ عمر فرماتے ہیں میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر عورت کی اولاد کا نسب اپنے باپ کی طرف ہوتا ہے سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ میں ہی ان کا نسب ہوں اور میں ہی ان کا باپ ہوں۔ یہی پھر اچھا، ایک اور اس زبان میں ہے کہ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایماندارو خدا سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی خود نہ بناؤ۔ اب تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحہ نمبر 36 پر ہے کہ حضور نے پوچھا، حضور نے فرمایا، صحابہ نے جب پوچھا تو حضور نے بتایا کہ حضور مقام وسیلہ اور مقام محمود میں آپ کے ساتھ کون ساکن ہوگا؟ کیا فرمایا؟ فرمایا قالا، کیا کہا علی و فاطمہ والحسن والحسین، کہ یہ میرے ساتھ مقام وسیلہ اور مقام محمود میں ہوں گے۔ جب اتنے سارے یہ فضائل صرف ایک کے ہیں تو اوروں کے کیوں؟ اور بیٹیاں نہیں تھیں؟ رسول پاک تو سب سے بڑے انصاف پسند ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم جلد 100 کتاب معرفت الصحابہ میں ہے کہ عن سعید الخدری ان نبیو داخل علی فاطمہ، کہ تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ میں اور تو فاطمہ اور یہ علی اور دونوں حسنین، البتہ قیامت والے دن جو ہے ہم کیا کریں گے، ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ تو اسی طرح یہ دیکھیے المعجم الکبیر لطبرانی ہے کہ جب قیامت کا دن ہو جائے گا تو کہا جائے گا اے اہل معاشر اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، فاطمہ بنت محمد گزر رہی ہیں۔ اب اتنی شان ایک بی بی کی اور باقیوں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل حضرت فاطمہ کے غضب کرنے پر غصہ ہوتا ہے، کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ فاطمہ کے غصب کرنے پر غصہ ہوتا ہے اور آپ کی خوشی پر خوش ہوتا ہے، کسی اور بیٹی کے بارے میں کیوں کچھ نہیں کہا؟
اچھا، پھر برا بن عازب، یہ ہے صحیح مسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے حضرت حسن کو رسول کے کندھے پر دیکھا اور آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ اور بھی تو نواسے موجود تھے، بلکہ ان سے پہلے حضرت علی اور حضرت امامہ جو بی بی زینب کے بیٹے ہیں، یعنی جو رسول پاک کی ربیبہ ہے ان کے بیٹے ہیں، ان کے ہیں، اور یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح ہے۔ اب ایاس نے اپنے باپ یعنی سلمہ بن الاقوع سے سنا، انہوں نے کہا میں نے سفید خچر کھینچا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حضرت حسین سوار تھے، یہاں تک کہ ان کو لے گیا حجر نبی تک، ایک صاحبزادے ان کے آگے تھے اور ایک پیچھے تھے۔ اب یہ لیں ایک اور ہے، ام المومنین عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صبح کو نکلے، آپ ایک چادر اوڑے ہوئے تھے جس پر کجاؤں کی تصویریں، یہانیوں کی تصویریں بنی ہوئی تھی کالے بادلوں کی۔ اتنے میں حضرت حسن آیا، آپ نے ان کو بھی چادر کے اندر کر لیا، پھر حسین آیا ان کو بھی اندر لے لیا، پھر فاطمہ الزہرا آئی ان کو بھی اندر لے لیا، حضرت علی ہے ان کو بھی لے لیا۔ بعد اس کے فرمایا قالا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو ہم یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اولاد ہے، ایک بندے کی 5 بیٹے یا بیٹیاں ہیں، تو وہ شان تو سب میں برابر کی ہے۔ اچھا چلو ان کی برابر نہیں ہو سکتی، ایک کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو دوسروں کی بھی ہو، کچھ نہ کچھ تو ہونا۔ اب یہ وحی کی وہی روایت ہے، کہاں پر کہ یہ بھی جامع ترمذی میں ہے، وحی کی وہی روایت ہے کہ آپ نے ان کو بی بی ام سلمہ کے گھر ان کو بلایا اور آپ نے فاطمہ حسن اور حسین اور ان پر سب پر چادر ڈال دی، آپ کے پیچھے علی تھے، آپ نے ان پر بھی چادر ڈال دیا، عرض کیا آپ نے یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، سو ان کی نجاست دور کر دے اور ان کو پاک کر دے، بخوبی پاک کرنا۔ تو ام سلمہ ام المومنین جو ہے انہوں نے عرض کی میں بھی ان کے ساتھ ہوں، نبی اللہ کے یعنی ارادہ کیا کہ میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں۔ فرمایا آپ نے کہ تم اپنی جگہ پر رہو اور تم نیکی پر ہو، یعنی تمہیں اپنے تائیں چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں اپنی ام المومنین کو، اپنی بیوی کو آپ اس میں شامل نہیں کر رہے، بلکہ یہ پھر ایک اور آگے جامع ترمذی کی کہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ 6 مہینے تک یہی عادت تھی کہ جب آپ صبح کو نماز فجر کے لیے نکلتے اور دروازے پر حضرت فاطمہ کے گزرتے فرماتے نماز کو چلو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، پورے 6 مہینے ایک ہی گھر۔ اچھا پھر کیا کہ رسول خدا نے جب زینب سے نکاح کر لیا، لوگ کہنے لگے کہ اپنے یعنی جیسے یہ ایک ضمنی ہے حوالہ کہ جیسے آپ نے اپنے وہ حضرت زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو بیٹا کہا جاتا تھا، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ آیت نازل ہوئی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی کسی ایک مرد کے باپ نہیں، اسی طرح ایک بیٹی کے باپ ہیں۔ تو اسی طرح دوسری جو ربیبہ تھیں ان کو بھی بیٹیاں ہی بلاتے تھے۔ اچھا پھر روایت ہے سعد سے، یہ کہاں ہے؟ یہ جامع ترمذی میں ہے، جلد 9 میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نادو ابنانا و ابناکم، تو بلائے رسول خدا نے علی اور فاطمہ حسن اور حسین کو بلایا، یا اللہ یہ لوگ میرے اہل ہیں، اب دوسرے کہاں گئے؟ یہ پھر اس کی تشریح ہے۔ اچھا جی، تو اتنے سارے ہمارے پاس دیکھیں ہمارے حوالے ہیں، تمام کے تمام اہل سنت کی کتب سے ہیں۔ سوال صرف ایک ہے کہ جب ایک بندے کی، اور بندہ بھی وہ جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، سب سے زیادہ مساوات پیدا کرنے والا ہے، جو ماڈل ہے، وہ اگر 4 بیٹیاں ہیں تو ان 4 کے درمیان مساوات کیوں انہوں نے نہیں رکھی؟ صرف اور صرف اس کا جواب یہی ہے کہ کیونکہ باقی 3 ربیبہ تھیں اور ایک اصل بیٹی تھی، سو اصل کو اصل رکھنا تھا اور ربیبہ کے ساتھ آپ نے محبت رکھنی تھی۔ تمام کچھ آپ نے دیکھ لیا، تو اب انصاف آپ کے ساتھ ہے۔ اس بات کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آیا رسول پاک نے اپنی بیٹیاں کافروں کو دیں یا نہ دیں۔ تو اب دوسری دفعہ ہم یہ دکھائیں گے کہ جو ہے اہل تشیع کی جن کتابوں میں 4 بیٹیوں کو تذکرہ ہے وہ کس ضمن میں ہے۔ اتنی دیر تک اللہ حافظ۔ جی، تو تمام بھائیوں نے اور دوستوں نے مختلف علماء کی لکھی ہوئی کتب میں آپ نے دیکھ لیا۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے بالخصوص ہے
جن کا یہ ماننا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تخلیق ہوئی اور وہ شروع سے ہی وہ نبوت کے عہدے پر آپ فائز تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی کافر کو اپنی بیٹی دے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ یکساں سلوک نہ کرے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹی کی فضیلت میں اتنی ساری احادیث، اتنا سارا اس کا مرتبہ، اور دوسری 3 بیٹیاں ہیں جبکہ ان کی اولاد بھی موجود ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کچھ خاص نہیں فرما رہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ربیبہ میں یا لے پالک جو اولاد میں یا لے پالک اولاد میں اور اپنے خون میں۔ تو اب انصاف آپ نے کرنا ہے کہ نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں اور کیا انہوں نے واقعی کفار کو دی تھیں یا نہیں، یا ایک ہی بیٹی تھی جس کو وہ ہر وقت اپنے دل میں رکھتے تھے اور اس کی محبت کو اپنی محبت گردانتے تھے، اس کے غصے کو اپنا غصہ قرار دیتے تھے، اس کے جسم کو اپنا جسم قرار دیتے تھے۔ الغرض اس کے لیے ہی تمام تر حدیثیں ہیں۔ تو آپ اپنے علماء سے پوچھئے، خود ریسرچ کریں، تو یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ سچائی ضرور سرچ کر لیں گے۔